وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بیہودہ لباس، عورت کی عریانیت اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھوٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھوٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھوٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکرا میں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ آئے میری بیٹیو، آئے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھوٹا توڑنے لگی، رسیاں توڑنے لگی، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್کار کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو، اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے، اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے،
تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ذرا تصور کرو، تمہاری وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی کو تک رہا ہے، تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے، تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے، اس کو قتل کر دے، تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا۔ ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی پیرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو، قتل کرتے ہو، تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے، اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم؟ تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے۔ پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو، کھلے، ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد۔ تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی، یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا، ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں، چلیے اس کو ران بولتے ہیں، یہ حصہ کھل گیا تھا۔ کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں، تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا، سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر، اور ران کھل گئی۔ اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی، فوراً نگاہ نیچی کر لی۔ سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، آج اتنا پہن کے
لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحق جرحق جرحق. حضرت جرحق اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس پہ لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت، اے جرحق اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما علمت